ہمارے اگلے مقرر ہیں ڈاکٹر محبوب حسین. آپ جامعہ پنجاب میں صدر شعبہ ہیں ہسٹری اور پاک اسٹڈی کے، یعنی ہسٹری اینڈ پاک اسٹڈی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں. میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہماری نوجوان نسل سے مخاطب ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں شکر گزار ہوں اقبال اکیڈمی کے منتظمین کا کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں نوجوانوں سے مخاطب ہو سکوں. جس طرح پروفیسر ہارون رشید صاحب بات کر رہے تھے کہ آج کی مجلس کے جو آڈینس ہیں وہ نوجوان ہیں. یقیناً پاکستان دنیا کے ان خوش قسمت ترین ممالک میں سے ایک ہے جہاں آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور نوجوان ایک ہیومن کیپٹل ہوتا ہے، اور پاکستان اس حوالے سے لکیسٹ ملک ہے، کنٹری ہے کہ اس کے پاس بہت ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں. اور دوسری بات یہ کہ تاریخ ہمیشہ زندہ قومیں اپنی تاریخ کو یاد کر کے اس سے سبق سیکھ کر آگے بڑھتی ہیں، اور جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے اس کا جغرافیہ بدلتے بالکل بھی دیر نہیں لگتی. ہم خوش قسمت ہیں کہ ہماری جو تاریخ ہے اس میں ایسی نامور ہستیاں ہیں جنہوں نے اس قوم کی قیادت کی، جن میں علامہ محمد اقبال کا نام ہے، جن میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے. میں بحیثیت تاریخ کے طالب علم اپنے نوجوانوں سے یہ بات شیئر کروں گا کہ جو ہمارے قائد اعظم ہیں ان پر بہت سارے لوگوں نے تحقیق کی، کام کیا، ان کو ٹربیوٹ پیش کیا. ان کی جو اسٹرگل تھی تحریک پاکستان کے حوالے سے اس پر ان کو خراج تحسین پیش کیا. لیکن جو سب سے خوبصورت ترین خراج تحسین ہے، صرف 3 لائنوں پر مشتمل، وہ ایک امریکن پروفیسر ہے اسٹینلے والپرٹ. اس کی کتاب ہے جناح آف پاکستان. اس نے اپنی کتاب کے دیباچے میں لکھا کہ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جغرافیہ تبدیل کرتے ہیں، اس سے بھی کم ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کا دھارا بدلتے ہیں، اور شاید ہی کوئی ایک آدھ ہو جو ایک قومی ریاست تشکیل دے. بٹ جناح ڈیڈ آل 3. ہی آلٹر دی کورس آف ہسٹری، ہی ماڈیفائی دی ورلڈ میپ اینڈ کریٹ اے نیشن اسٹیٹ. یہ ایک امریکن پروفیسر کا ٹربیوٹ ہے ہمارے لیڈر کے لیے. ابھی پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے ان کی ڈگنیٹی کی، ان لیڈرز کی جو ایک سیلف رسپیکٹ تھی، چاہے وہ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ نہ بیٹھنا ہو، چاہے وہ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں. اگر آپ ان کی لائف ہسٹری کو اسٹڈی کریں، یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہیں. آپ ان کی شخصیت کا کوئی بھی رخ اٹھا کر دیکھ لیں، ایز اے لائر دیکھ لیں، ایز اے پولیٹیکل لیڈر دیکھ لیں، ایز اے مسلم کمیونٹیز لیڈر دیکھ لیں، ایز اے پولیٹیشین، ایز اے اسٹیٹس مین دیکھ لیں، ایز اے لیجسلیچر دیکھ لیں، آپ کو ہر ایک میں ان کی خوبیاں نظر آئیں گی. اور جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بات کرتے تھے، عموماً وہ انگریزی میں بات کرتے تھے، تو اس وقت ظاہر ہے کہ ہماری شرح خواندگی تھی اتنی نہیں تھی، ایک لے مین ان کی بات کو سمجھ نہیں پاتا تھا، لیکن وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ یہ شخص جو بات کر رہا ہے یہ دل سے کر رہا ہے اور کمٹمنٹ کے ساتھ کر رہا ہے. قاضی محمد عیسیٰ بلوچستان مسلم لیگ کے صدر رہے. ان کے بیٹے آج کل فائز عیسیٰ ہمارے سپریم کورٹ کے جج ہیں. قاضی عیسیٰ کا کہنا تھا کہ جب جناح رحمۃ اللہ علیہ بلوچستان تشریف لائے تو انہوں نے جلسہ سے خطاب کیا، تو وہاں پر بہت سارے بلوچی ایسے تھے جن کو ان کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ اپنی کتاب میں، اپنی تحریر میں لکھتے ہیں کہ ہم اتنا جانتے تھے کہ اف مسٹر جناح سیز گو ٹو رائٹ وی گو ٹو رائٹ، اف مسٹر جناح سیز گو ٹو لیفٹ وی گو ٹو لیفٹ. ہمیں اس کی کمٹمنٹ پر اعتماد ہے، اس کی جو بات ہے اس پر پورا یقین ہے، جیسا وہ کہے گا ہم وہ کریں گے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو اپنی قوم کے لیے ایک کمٹمنٹ تھی. اب یہ جو ٹاپک ہے تحریک پاکستان، دیکھیں ہمارے ان لیڈرز کو ایک ملٹی ڈائمینشنل وار لڑنا پڑی. ایک طرف وہ لوگ تھے جن کو ہم کلونین ماسٹرز کہتے ہیں. کلونین ماسٹر سے مراد یہ کہ جو ہمارے انگریز اس خطے پر آ کر قابض ہوئے تھے اور انہوں نے یہاں پر کنٹرول کیا. دوسرے وہ لوگ تھے جو کانگریس کے لیڈرز تھے، ہندو تھے. اور تیسرے وہ مسلمان قوم پرست تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان بنے یا ہندوستان تقسیم ہو. اس سہ فریقی لڑائی میں اپنے آپ کو لے کر چلنا. اور آپ دیکھیں کہ 1939 کی کانگریس منسٹریز کے بعد
اور لاہور ریزولوشن کا ذکر کیا 22 مارچ کا پروفیسر صاحب نے. اس دوران جب مسلم لیگ نے باضابطہ طور پر باقاعدہ طور پر یہ ڈیسائیڈ کیا ایک آفیشیل ریزولوشن کے ذریعے جسے ہم قرارداد لاہور کہتے ہیں اور جسے ہم قرارداد پاکستان کے نام سے بھی جانتے ہیں, آپ دیکھیں کہ اس جو ریزولوشن تھی 400 الفاظ پر مشتمل یہ ریزولوشن ہے, 4 مختصر پیراگراف ہیں. اس کا ٹیکسٹ آپ کو آن لائن بھی مل جائے گا. اس کا ٹیکسٹ جہاں یہ پیش کی گئی تھی مینار پاکستان, اس کی بنیادوں پر بھی کندہ کیا گیا ہے. اس میں ورڈ پاکستان یوز نہیں ہوا, لیکن ہندو پریس نے جب اس کو پاپولر کیا تو پھر مسلم لیگ نے اور ہندوستان کے یا جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے اس کو آن کیا اور ان کہا جی کہ اب ہمارا نعرہ ایک ہے کہ بن کر رہے گا پاکستان اور لے کر رہیں گے پاکستان. اور اس کے بعد ایک کمٹمنٹ کے ذریعے بہت سارے مورخین نے اس پر کام کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 1940 کے بعد, یعنی کہ قرارداد لاہور کے بعد, جب ہندوستان کی پولیٹیکل وہیکل کو ڈرائیو کرنے کا مرحلہ آیا تو قائد اعظم واز اے لیڈر اینڈ واز اے ڈرائیور ٹو موو اور ٹو ڈرائیو دی انڈین پالیٹکس. اس میں آپ دیکھیں کہ پہلے قائد اعظم وہ شخص تھے جنہوں نے اپنی سیاست کا آغاز اس ڈکٹم سے کیا تھا کہ فرسٹ آف آل آئی ایم انڈین ریدر دین اے مسلم, میں ہندوستانی پہلے ہوں اور مسلمان بعد میں ہوں. دادا بھائی نورو جی کے وہ پرسنل سیکرٹری کے طور پر وہ پالیٹکس میں آتے ہیں, لیکن ود دی پیسج آف ٹائم جب انہوں نے کانگریس کی ہٹ دھرمی کو دیکھا, ایک جرنلسٹ نے آپ سے سوال پوچھا کہ مسٹر جناب بتائیے کہ پاکستان بنانے میں آپ کا کتنا رول ہے, تو انہوں نے کہا جی 2 آنے, باقی 16 آنے. انہوں نے کہا یہ تو کانگریس کی ہٹ دھرمی تھی, اگر وہ ہمیں مجبور نہ کرتے تو شاید ہم یہ ڈیمانڈ نہ کرتے. اور تجربے سے سیکھا انہوں نے. اگر آپ سر سید کو دیکھیں تو وہ بھی شروع میں ہندو اور مسلمانوں کو ایک ہی قوم کی طرح سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ایسی ہے جیسے خوبصورت دلہن کی 2 خوبصورت آنکھیں, لیکن انہوں نے بھی بعد میں ریئلائز کیا. اور اگر ہم اقبال کی بات کریں تو شروع میں وہ بھی اسی نظریے کے قائل تھے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, بلبلیں ہیں ہم اس کی, یہ ہے گلستہ ہمارا. لیکن بعد میں جب ان کے ویژن میں براڈنس آئی اور وہ انہوں نے پھر چین و عرب ہمارا کیا ہے جی, ہندوستان ہمارا, چین و عرب ہمارا, مسلم ہم, وطن ہے سارا, پھر وہ اس طرف چل گئے. جی سر, مسلم امہ کا کنسیپٹ انہوں نے دیا. تو بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ تحریک پاکستان کی جو گاڑی تھی, پہلے میں اصل میں پوائنٹ یہ ریز کرنا چاہ رہا تھا کہ پہلے قائد اعظم ہندو مسلم یونٹی کے ایمبیسڈر بھی کہلائے. انہوں نے کوشش کی کہ یہ کسی طرح مل کر چلیں. مساق لکھنؤ ہمارے سامنے ہے. ایون جو دہلی پرپوزل دیں قائد اعظم نے 1927 میں, اس میں جداگانہ انتخاب کے مطالبے سے دستبرداری ظاہر کر دی, لیکن کانگریس نے بات کو سمجھا نہیں. اور نہرو رپورٹ جب آئی 1928 میں تو مولانا شوکت علی, مولانا محمد علی جوہر کے بھائی تھے, انہوں نے ایک بہت اہم بات کی. انہوں نے کہا جی کہ مجھے جوانی میں شکاری کتے پالنے کا شوق تھا, میں نے کسی کتے کو کسی خرگوش کے ساتھ اتنا وحشیانہ سلوک کرتے نہیں دیکھا جتنا کہ نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا. تو یہ وہ حالات تھے جن میں پھر ہمارے ان لیڈرز نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ناؤ دس از دی پوائنٹ ٹو پارٹنگ آف دی ویز, کہ اب ہمارے اور تمہارے راستے جدا ہو گئے ہیں. اور قائد اعظم ایک ایسی شخصیت تھے کہ جب وہ سوچ لیتے تھے, ارادہ کر لیتے تھے, وہ کہتے تھے نا کہ تھنک 100 times before take a decision, but after taking the decision you must stand as a strong man. کہ جب آپ کوئی ڈیسیژن کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ بار بار سوچیں کہ اس کے پروز اینڈ کون کیا ہوں گے, اس کے مثبت اور منفی پہلو کیا ہوں گے. لیکن جب آپ کوئی ڈیسیژن, کوئی فیصلہ کر لیں تو پھر اس کے اوپر قائم رہیں. 1940 میں مسلم لیگ نے اور قائد اعظم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم نے پاکستان بنانا ہے, تو پھر بہت ساری ایسی آفرز کی گئی, ان کو لرزشیں دینے کی کوشش کی گئی. کبھی 42 کے کرپس مشن کی شکل میں, کبھی 45 کی ویول پلان کی شکل میں, شملہ کانفرنس کی شکل میں, بے شمار موقع پر ان کو. ایون 1946 کی جو متحدہ حکومت بنی تھی اس میں امپورٹنٹ منسٹریز دے دی گئیں, وزارت خزانہ دے دیا مسلم لیگ کو, اور قائد اعظم کو کہا گیا کہ جی آپ اس کیبنٹ کے اندر آپ پرائم منسٹر بن جائیں. لیکن قائد اعظم نے کہا کہ اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کا مطمع نظر ایک آزادی اور ایک الگ وطن کا قیام ہے, اب ہم اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے. دیکھیں ایک بارگیننگ چپ ہوتی ہے. بارگیننگ چپ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ مذاکرہ کرتے ہیں, کوئی ڈائلاگ کرتے ہیں, کوئی بات کرتے ہیں, تو آپ اپنی ڈیمانڈ بڑی رکھتے ہیں کہ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں, میرا مخالف فریق شاید اس بات کو نہ مانے لیکن اس سے تھوڑے کم پر مان جائے.
تو مسلم لیگ نے اور قائد اعظم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں ہندوستان کی تقسیم چاہیے. کانگریس اور انگریز یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک بارگیننگ چپ ہے. قائد اعظم نے اتنا بڑا مطالبہ کر دیا, پیچھے پر مان جائیں گے, وزارت لے لیں گے, وزیر اعظم بن جائیں گے, کوئی اور چیز لے لیں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا پہلا اور آخری فیصلہ ہے کہ ہم نے آزادی لینی ہے, آزاد وطن حاصل کرنا ہے. تو دیکھیں ایک بات کی پروفیسر ہارون رشید صاحب نے کہ ان کو خریدا نہیں جا سکتا تھا. آخری دنوں میں جو وائس رائے تھے یہاں پر, سیکنڈ لاسٹ وائس رائے لارڈ ویول, انہوں نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ ہم نے جناح کو ڈرانے کی بھی کوشش کی, دھمکانے کی کوشش کی اور ان کو لالچ دینے کی کوشش کی, بٹ ہی از ناٹ پرچیزیبل, اس کو خریدا نہیں جا سکتا تھا. اسی طرح ماؤنٹ بیٹن نے ان کو کہا کہ آپ مجھے دونوں ریاستوں کا متحدہ گورنر جنرل بنا دیں, لیکن قائد اعظم نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ اگر آج ہم نے یہ فیصلہ مان لیا کہ ہندوستان اور پاکستان کا مشترکہ گورنر جنرل جو ہے وہ ایک انگریز ہے, تو ہماری تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ ہمارا پہلا گورنر جنرل ایک غیر پاکستانی ہے. تو ایسے لیڈرز ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں. پروفیسر صاحب نے بات کی کہ یہ ہماری ایک مجموعی وراثت ہے جس کو ہم نے آن کرنا ہے. اور چونکہ آپ ماشاءاللہ ینگ لوگ بیٹھے ہیں, آپ کے اساتذہ بیٹھے ہیں, ہمارے پبلک اوپینین میکرز لیڈر بیٹھے ہیں, تو دیکھیں یہ جو لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں نا, وہ کسی نے, نیپولین نے کہا تھا نا کہ اگر ہرنوں کی فوج ہو اور ان کا لیڈر شیر ہو تو وہ ہرن بھی شیروں کی طرح لڑتے ہیں, اور اگر شیروں کی فوج ہو اور ان کا لیڈر ایک ہرن ہو تو وہ شیر بھی ہرنوں کی طرح بھاگ جاتے ہیں. اب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, آپ دیکھیں کہ ان کی قیادت, ان کو دھمکی دی گئی کہ آپ کو نقصان ہوگا کہ اگر آپ نے گورنر جنرل کا یہ عہدہ ہمیں نہ دیا, تو انہوں نے اس کی بھی پرواہ نہ کی. آپ دیکھیں کہ اس سے ہمارے لیے مسائل بھی پیدا ہوئے. یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے, ہمارے خونزادہ صاحب بیٹھے ہیں, کشمیر کے حوالے سے بھی ان کی اسٹڈی ہے, اقبال کے حوالے سے بھی ان کی اسٹڈی ہے, یہ آپ کو بتائیں گے. کشمیر کا مسئلہ اسی تقسیم کے فارمولے کے تحت پیدا ہوا. اور آپ دیکھیں کہ قائد اعظم کا جو ویژن تھا, آخری بات آگے ہم نے وے فارورڈ کیسے, جو تاریخ کا سبق ہے اس کو حال پر اپلائی کر کے اس کے لیے فیوچر کا ہم نے راستہ تلاش کرنا ہے. اور وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست قائد اعظم کا خواب تھا, ایک ایسا ملک. وہ ایک ڈبیٹ چلتی ہے کہ جی قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے, نہ وہ کوئی بہت زیادہ تھیوکریٹک اسٹیٹ چاہتے تھے, نہ کوئی بہت زیادہ وہ لبرل اسٹیٹ چاہتے تھے. وہ ایک طرح کا ملک چاہتے تھے, اور وہ تھا ایک مکمل فلاحی ریاست جس میں تمام شہریوں کو بنیادی انسانی حقوق حاصل ہوں. آپ ان کی پہلی تقریر اٹھا کر دیکھ لیں. میں پارلیمنٹری اسٹڈیز کا طالب علم ہوں. 11 اگست 1947 کی آپ تاریخ تقریر اٹھا کر دیکھیں. اس میں وہ ایک فیوچر گائیڈ لائن دیتے ہیں, ایک ویژن دیتے ہیں, ایک ڈائریکشن دیتے ہیں کہ ہماری قوم کو کس طرف چلنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آزادی حاصل کر لی, اب آپ آزاد ہیں, اپنے اپنے عقیدے, اپنے اپنے مسلک, اپنے اپنے مذہب کے مطابق عبادات کرنے کے لیے آپ آزاد ہیں, آپ اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جا سکتے ہیں. اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ جی اس ملک کے جو معاملات ہیں وہ اس ملک کے عوام چلائیں گے, اس ملک کی عوام پارلیمنٹ کے تھرو اس کی باغ دوڑ سنبھالے گی. تو ہم نے انفارچونیٹلی قائد اعظم کا یہ جو پیغام تھا اس کو شاید بھلا دیا ہے یا اس کو پوری طرح سے فالو نہیں کیا. تو بحیثیت پاکستانی قوم اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے, قوموں کی صف میں باوقار زندگی گزارنی ہے, تو قائد اعظم نے جو ڈائریکشن دی تھی, جو ویژن دیا تھا, اور اسی طرح اقبال نے جو ہمیں آئیڈیا دیا تھا, آپ ایران چلے جائیں, آپ ترکی چلے جائیں, ٹھیک ہے. میں کیمبرج گیا ہوں, اقبال جہاں جس گھر میں رہتے رہے ہیں وہ گھر میں نے وٹنس کیا ہے. ہم سے زیادہ وہاں کے لوگ اقبال کو, اس کی تعلیمات کو, اس کی تحریروں کو پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, اپلائی کرتے ہیں. یہ تو ہمارا اثاثہ ہے, جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا, یہ ہماری مجموعی احساس ہے, مجموعی وراثت ہے. ہمیں اس کو آن کر کے ان کی تعلیمات کو اپنے پر اپلائی کر کے پھر آگے بڑھنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے مقررین اور بھی ہیں, وہ بھی بات کریں گے. میں اسی سے اجازت چاہوں گا اور شکریہ ادا کروں گا ایک مرتبہ پھر کہ مجھے یہاں پر بات کرنے کا موقع فراہم کیا گیا. بہت خوب سر, بہت اچھی گفتگو کی سر آپ نے.